اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ گیلا سا محسوس ہوا۔ ایک ہی زاویے پہ بنا پلک جھپکے ٹی وی اسکرین دیکھنے پر آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا شاید۔ خود کو توجہ پیش کی، ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر نکالے، سر گھما کر اپنا موبائل تلاش کیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ افسانے سے ہونے والے بحث کے بعد سیدھا اس فلیٹ پر آیا تھا۔ اسے افسانے کی باتیں یاد آئیں، نئے سرے سے اذیت ہوئی۔ اور لوگوں کی طرح افسانے کو بھی وہ مغرور لگتا ہے۔ وہ دل توڑ دیتا تھا، ڈٹائی کی حد تک بدتمیز تھا، کسی بھی سچویشن میں عام لوگوں کی طرح بہیو نہیں کرتا تھا۔ افسانے یقیناً اسے اپنے بھائیوں سے کمپیئر کرتی ہوگی۔ وہ آریز حیدر اور رائد بن طلال کی طرح نہیں تھا۔ وہ نارمل لڑکوں جیسا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ زندگی اس کے ساتھ نارمل نہیں رہی تھی؟ اگر اسے بھی گھر کا نرم گرم محبت و بھلا ماحول ملا ہوتا تو وہ بھی نارمل جیسے لوگوں جیسا ہوتا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس نے خود کو اندھیروں کا مسافر نہیں بننے دیا تھا۔ اس نے اپنے اندر سے اچھائی کو ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی وہ اس کا مداوع اپنے اچھے عمل سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کمپلیکس پرسنالٹی کا شکار تھا۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ افسانے کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی تھا۔ اس نے ایسا بغیر سوچے سمجھے وہ کیا جو اسے اس وقت ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے حاصل کرے۔ اس کو اس کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی فیملی کے بارے میں اور اس کے دوستوں کے بارے میں۔ وہ منہ سے بھلے انکار کرتا لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ اسے افسانے حیدر چاہیے تھی۔ اسے نکاح کرتے وقت بھی وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا کہ وہ یہ سب اسے سبق سکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس وقت بھی اسے اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک گیم تھا، لیکن پھر بھی اس نے حیدر زمان کے سامنے اپنی ڈیل رکھی کیونکہ اسے افسانے حیدر اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ اس بات کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ جب وہ افسانے سے ملا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز اسے اس لڑکی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ بہت بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ جو عجیب سی اٹریکشن تھی، وہ لڑکی اسے اپنا گھر لگتی تھی، نرم گھر، محبتوں سے گوندھا، برف موسم میں سورج کی کرنوں جیسا گھر۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، وہ گھر جو اسے آج تک نہیں ملا تھا۔ وہ جہاں بھی رہتا تھا افسانے کے آنے سے پہلے وہ اسے مکان لگتا تھا۔ افسانے کی موجودگی اسے گھر بنا دیتی تھی۔ جب پہلی بار وہ اس کے سینے سے لگی تھی اس کا دل تھم گیا تھا۔ اسے لگا پوری کائنات اس کی باہوں میں قید ہو گئی ہو۔ وہ کیسے اسے جانے دیتا؟ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اسے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ وہ اس کی گردن میں سختی سے بازو حائل کیے، اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے جیسے اس کی جان اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھی۔ وہ مر جاتا اگر اس کو دور کرتا۔ میرے قابو سے باہر میرا دل غیر ارادی طور پر دھڑکتا ہے۔ اس کا نام محبت ہے۔ کوئی نہیں جانتا، اس کا نام محبت ہے۔ اور وہ کہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے۔ وہ اس کی سن کے آیا تھا، اس کے باتوں سے زخم ہوتا، اپنا دل اسے دکھا نہیں پایا تھا۔ وہ اگر اسے ایسے سمجھتی تھی تو حق بجانب تھی۔ مہرداد نے بھی تو اسے کبھی سچ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے عمل سے اس کے خیالات سچ ثابت کرتا، ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا تھا۔ وہ اسے رلا دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ فون مل گیا تھا، 100 سے اوپر مسڈ کالز تھیں۔ فون سائلنٹ پہ تھا تو اسے اپنے کالز کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے کال لاگ دیکھا، زینب کے نمبر سے سارے مسڈ کالز تھی۔ وہ جتنے دن مرضی غائب رہتا، انہوں نے کبھی اسے اتنی کالز نہیں کی تھی۔ اس نے فوراً زینب کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ 5ویں بار کال کرنے پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے زینب کی آواز آئی، مہرداد کہاں ہو تم؟ افسانے؟ وہ رو پڑی تھی۔ وہ 2 دن سے وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ کیا ہوا افسانے کو؟ وہ بھاگ کر جاگرز پہن رہا تھا، گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ تو بتائے زینب ماں۔ وہ بھاگ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ افسانے کو وہاں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، وہ لوگ جو اس کے دشمن تھے۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرتے؟ بہت ساری سوچیں ایک ساتھ حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ فل سپیڈ پر گاڑی بھگا رہا تھا۔ یا اللہ پلیز افسانے کو کچھ نہ ہو، اللہ پلیز پلیز پلیز۔
وہ لڑکی میری واحد فیملی ہے، اللہ تعالیٰ پلیز اسے کچھ نہ ہو، یا اللہ پلیز میں کبھی اسے نہیں رلاؤں گا، وہ جو کہے گی کروں گا، وہ واپس جانا چاہتی ہے یا جو بھی، لیکن اسے اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ، پلیز 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 اللہ تعالیٰ، وہ میری فیملی ہے، پوری دنیا میں بہت لوگ ہوں گے لیکن میرے لیے تو صرف ایک وہی ہے، ایک وہی لڑکی میرا سب کچھ ہے، پلیز اللہ تعالیٰ۔ ڈرائیو کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن پرواہ کسے تھی، وہ مسلسل دعا کرتے گاڑی کو پوری رفتار پر بھگا رہا تھا۔ مہرداد کے جانے کے اگلے دن وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو شمسہ خاتون اپنی بیٹیوں کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ آفس جا رہی ہو تو مت جانا، عبید منع کر کے گئے ہیں۔ شمسہ کی آواز پر افسانے کے قدم رک گئے تھے، اور میں ان کی بات کیوں مانوں گی؟ افسانے کو ان کی بات میں حیرت ہوئی تھی، آنکھیں سکیٹ کے انہیں دیکھا تھا۔ تمہیں ماننی ہوگی کیونکہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں کے ملازم تمہاری بات نہیں سنتے، ڈرائیور کو بھی سختی سے منع کیا ہے عبید نے، انفیکٹ تم بنا اجازت اس گھر سے قدم باہر نہیں رکھو گی۔ بات کرتے ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ افسانے لمب پیچھے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آتی دکھائی دی۔ شمسہ استرائیاں مسکرائی تھی، انہیں پہلے ہی پتا تھا یہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور نے جانے سے انکار کر دیا کیا؟ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ نہ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہاں کے ملازم تمہاری بات نہیں سنتے۔ ویری ویل۔ افسانے زب سے کہتے ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کیا آپ نے سوچا جب مہرداد کو پتہ چلے گا کہ آپ ان احکامات کے بارے میں، تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں بہو ہوں اس گھر کی، آپ کچھ بھی کہہ لیں یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مہرداد، وہی مہرداد نا جس کو کل شب تم اپنی زندگی سے چلے جانے کا کہا تھا، ورنہ وہی نا جس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، مسکراتے ہوئے وار کیا تھا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کیا ہمارے بیڈ میں کمرے کے دروازے پر کان لگا کے کھڑی ہوئی تھی؟ بیڈ مینرز۔ بات کے اختتام پر اس نے سر ہلا کر گویا ان کے مینرز پر افسوس کیا تھا۔ امریکی نہ ہو تو وہی خصلت ہے تمہاری بھی، کیسے ڈٹائی سے تم یہاں تک چلی آئی اور اب زبان بھی چلا رہی ہو۔ ان کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے افسانے کی بات پر۔ مجھے لگا آپ سے اچھی نشست رہے گی، لیکن آپ تو وہی ٹپیکل خاتون ہیں جو جواب نہ آنے پر کہہ دیتی ہیں کہ آج کل کی نسل بہت تیز زبان دراز ہے۔ تسلی سے ان کو آگ لگاتے وہ صوفے سے کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آفس جانا تو کینسل ہو گیا تھا، کچھ ناشتہ ہی کر لیا جائے۔ اپنا ناشتہ لے کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماں، آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے وہ۔ شمسہ کی بڑی بیٹی ناراضگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑا صبر کرو، اس کی یہ بدتمیزی سود سمیت لوٹاؤں گی۔ آنکھوں میں تپش لیے وہ سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے افسانے گئی تھی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ لیزے سے بات کی، پرانے دن یاد کیے۔ لیزے اس سے پوچھ رہی تھی کہ کلیئرنس کروانی ہے تو وہ کیلیفورنیا کا چکر کب لگائے گی۔ اگلے ہفتے آنے کا کہہ کے اسے مطمئن کیا، پھر رائد کو کال کی، اسے نکاح کی مبارکباد دی۔ وہ خوش لگ رہا تھا۔ افسانے نے ان خوشیوں کے طویل ہونے کی دعا کی تھی۔ سارا بیگم سے بھی ویڈیو کال پر بات کرتے ان کو یقین دلایا کہ وہ خوش ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی یہاں ایڈجسٹ ہونے میں۔ آریز سے بات کی تو اسے کام چور ہاؤس وائف بن جانے کا تانا مار رہا تھا۔ پھر کچھ ڈاکیومنٹس اسے فارورڈ کیے کہ انہیں اسٹڈی کر کے ان کے مین پوائنٹس نکال کر سلائیڈ بنا دے اور ثابت کرے کہ ابھی بھی اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ افسانے جانتی تھی وہ جان بوجھ کے اسے چڑھا کر اپنا کام اس کے ذمہ لگا دیتا تھا۔ شام کو وہ لیپ ٹاپ اور فون لے کر لان میں آ گئی۔ ڈاکیومنٹس پر کام کرتے شام سے رات ہو گئی۔ اسے ٹھنڈ لگی تو وہ لان سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ عبید، رضا اور شمسہ اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ دوسرے بچے نظر نہیں آ رہے تھے، شاید دنیا
لوگوں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ رضا پہلوی پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے۔ ایک ملاقات کے بعد وہ دوبارہ اسے گھر میں دکھائی نہیں دیے تھے۔ وہ ان لوگوں کو اگنور کرتے کمرے میں جانے والی تھی جب وہ بیٹھ رضا نے اسے روکا تھا۔ جی، وہ بادل نخواستہ ان کے لیے مڑی تھی۔ ادھر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ صوفے کے کنارے پہ ٹک گئی تھی۔ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتے فون اس کے اوپر رکھا تھا۔ تم مزید کچھ عرصہ ہو یہاں پر؟ مطلب مہرداد سے طلاق کب لے رہی ہو؟ ان کے چپتے ہوئے سوال پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ آپ ڈائیورس لائر ہیں؟ اس کے سوال پر اب لب بھیجنے کی باری ان کی تھی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں افسانے کی حاضر جوابی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی، اور جب آپ نے پوچھا ہے وہ بھی مضحکہ خیز سوال ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ مہرداد کے ساتھ رہتے تھوڑے بہت ڈھٹائی تو اس میں بھی آ ہی گئی تھی۔ عبید رضا اپنی جگہ سے اٹھ کے اس تک آئے تھے۔ اٹھو، اس کے سر پہ کھڑے سرد انداز میں حکم دیا تھا۔ سر اٹھا کر ان کو دیکھتے وہ صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگی؟ انہوں نے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ ایک منٹ، آپ سب لوگ مجھے سے کیوں آ کر ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ مہرداد سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ مہرداد بہت اونچی ہواؤں میں ہے، بابا نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، اس کے پر بھی کاٹیں گے، پہلے تم اپنی بات کرو۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ بادشاہ، تو آپ کو مہرداد پسند نہیں ہے؟ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں کوئی بھی ہو، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ وہ کسی سے بھی شادی کرے، یہ آپ کا کنسرن کیوں ہے؟ یہ تمہاری چھوٹی عقل میں نہیں آئے گا۔ تم اپنا سامان باندھو اور یہاں سے جانے کی کرو۔ وہ مڑ گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں میری چھوٹی عقل کیا کہتی ہے؟ ہاتھ سینے پہ باندھتے اس نے ریلیکس انداز میں انہیں پکارا تھا۔ ان کے قدم رکے، مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ رضا پہلوی نے یقیناً وراثت میں سے ایک بڑا حصہ مہرداد کے نام کیا ہوگا، جو آپ چونکہ اسے ناپسند کرتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ساری وراثت باہر جائے، کیونکہ مہرداد پہلوی خاندان سے نہیں ہے۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے پتہ ہے۔ اس نے قدم ان کی طرف بڑھائے تھے۔ اور وہ آپ کی مرحومہ بہن کا بیٹا ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت ہی عزیز، صحیح لیکن عزیز ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مہرداد خاندان میں شادی کر لے، بھلے پھر وہ دنیا ہو یا آپ کی بیٹی ہے نا۔ وہ اس کے سامنے رکی تھی۔ اس طرح وہ یہیں کا ہو کے رہ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو پتہ ہے وہ اتنا قابل ہے کہ اپنے بل بوتے پر بزنس کی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی ساری ذہانت اور کاروباری سمجھ بوجھ کے رہتے وہ یقیناً پہلوی امپائر سے الگ ہو جائے گا، بشمول اپنے حصے کے، اور آپ کے بیٹوں میں سے کوئی اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ مہرداد کے مقابلے آ سکے۔ اس لیے آپ کو مہرداد کی ضرورت ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ چمکتی سنہری آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ ذہین تھی، بہت بڑی تعلیمی اداروں میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی۔ وہ یہاں پر پہلوی امپائر کے ہیڈ آفس میں کام کرتی رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی اسے بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ قہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ افسانہ ایک آخری نظر ان پہ ڈال کے پلٹ گئی تھی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ عبید رضا نے بازو سے پکڑ کے اسے واپس کھینچا اور کھینچ کر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پہ مارا تھا اور بازو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیورا کے نیچے گری تھی۔ سہارے کے لیے صوفے کے ساتھ رکھی چھوٹی میز کو پکڑنا چاہا تو اس پہ رکھے گلدان کو ہاتھ لگا۔ گلدان چھناکی کی آواز سے زمین بوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اس کی صحیح جگہ یاد دلاؤ، اسے بتاؤ کہ اوقات سے زیادہ علم خطرناک ہوتا ہے۔ سام کسی پھونکار سے کہتے وہ لمبے لگے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ افسانے کے کان جھنجھلا اٹھے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ پورا منہ دہل کے رہ گیا تھا۔ شمسہ استرائیہ اسے دیکھتے اس کی تک آئی تھی، بالوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ بہت زبان چلتی ہے تیری۔ کتنا اچھا ہوتا تم یہاں سے آنے سے پہلے یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات لے کر آتی۔ تم ہمارے منہ پر بکواس کرو گی اور ہم تمہارا منہ سلامت رہنے دیں گے؟ ہاں؟ منہ اس کے کان کے پاس لاتے سرگوشی کی تھی۔ افسانے نے خود کو شمسہ کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن انہوں نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑے کچن تک لے گئی تھی۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہی تو وہ لڑکی جو پچھلے شام اسے تلخ باتیں کر چکی تھی، اس نے افسانے کا بازو مروڑ کر اسے کسی بھی قسم کی مزاحمت سے باز رکھا تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا، کھانا پکنے کے آخری مراحل میں تھا۔ ملازمہ انہیں کچن میں آتا دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے چولہے تک لائی تھی۔
کیا ہو اگر میں تمہارا خوبصورت چہرہ جلا دوں؟ مہرداد تھوکے گا بھی نہیں تم پر، وہ چلا کر کہتے انہوں نے ایک جلتے چولہے کی طرف جھکایا تھا۔ چھوڑیں مجھے، افسانے نے پوری قوت لگا کے خود کو چولہے کی سمت جھکنے سے روکا تھا۔ ابھی سے چھوڑ دوں؟ وہ ابلتے ہوئے سوپ کے برتن تک گئی تھی۔ کیا ہوا اگر میں ابلتا ہوا سوپ تمہارے منہ پہ انڈھیل دوں؟ شمسا کی آواز کی سنگینی نے افسانے کو اندر تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آئے۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا، مہرداد آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ دبی آواز میں چلائی تھی۔ وہ جب تک آئے گا تمہارا نام و نشان تک یہاں سے غائب ہو چکا ہوگا۔ یہ عبید رضا کے بڑے لڑکے کی آواز تھی۔ کیا کہا تم نے بابا کو کہ ان کے بیٹے اتنے قابل نہیں کہ مہرداد کے مقابل آ سکیں؟ وہ چلتے ہوئے اس کا کایا تھا۔ شمسا نے افسانے کے بال چھوڑ دیے تھے۔ اس لڑکے نے افسانے کو گلے سے پکڑا۔ تمہیں میں بتاؤں کہ میں کس قابل ہوں؟ اس کے گلے پہ دباؤ بڑھاتا افسانے کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس نے پوری مزاحمت کرتے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ دباؤ بڑھاتا گیا۔ افسانے کی سانسیں اکھڑنے لگی اور مزاحمت سست ہو گئی تو اس لڑکے نے اس کا گلا چھوڑ دیا تھا۔ افسانے گلے پہ ہاتھ رکھتے کھانسے ہوئے نیچے جھکی تھی۔ وہ تینوں سرد نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ ماں ایسا کرتے ہیں، اسے مار کر تبریز کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ مہرداد کو کہہ دیں گے بھاگ گئی ہے، وہ لڑکی چہکتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا آئیڈیا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بھائی ہنسا تھا۔ شمسا بھی کچھ کہنے والی تھی کہ افسانے ایک دم اٹھی اور کاؤنٹر پہ رکھی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اس کے ذریعے سوپ کے برتن کو پوری قوت سے ان تینوں کی طرف دھکیلا تھا۔ برتن اس لڑکے کے پیروں کے پاس گرا، ابلتا ہوا سوپ ان کے پیروں کو جلا گیا تھا۔ شمسا اور اس کی بیٹی چیختے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ لڑکا بھی بے ساختہ پیچھے ہوا تھا۔ افسانہ تیزی سے کاؤنٹر پہ رکھی گوشت کاٹنے والی چھری تک پہنچی۔ چھری اٹھاتے بازو لمبا کر کے ان تینوں کو چھری سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ سوپ کے چھینٹے افسانے کے پیروں تک بھی آئے تھے، لیکن وہ درد سے بے پرواہ ان بے رحم لوگوں کی پہنچ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دہلیز تک پہنچی، وہ اپنی پوری قوت سے بھاگتے ہوئے اسٹڈی کی طرف جاتی راہداری کی طرف بھاگی تھی۔ وہ لڑکا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اسٹڈی کے دروازے پہ پہنچی۔ اس لڑکے نے بازو بڑھا کے اسے اندر داخل ہونے سے روکنا چاہا، لیکن وہ اس سے پہلے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی اور ٹاکر کے دروازہ بند کر کے جلدی سے لاک لگایا تھا۔ شکر ہے آٹومیٹک لاک تھا جو صرف اندر سے کھلتا تھا۔ وہ لڑکا اب دروازہ بجا رہا تھا۔ افسانے کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دروازے سے دور ہو ہٹی اور دروازے کا جائزہ لیا۔ اسے وہاں بہت سارے لاک نظر آ رہے تھے۔ اس نے سارے لاک لگائے اور ونڈو کی طرف بڑھی۔ کلاس ونڈو کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اسے دیکھ کے افسانے کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ سیف لاک ہے، وہ باہر سے نہیں کھل سکتا۔ اس نے ساری اسٹڈی کو ایک نظر دیکھا، کہیں کوئی ونڈو تو نہیں تھی۔ اسٹڈی سے اٹیچ باتھ کا دروازہ کھول کے اس کا بھی جائزہ لیا، کہیں کوئی ڈبل ڈور تو نہیں تھا۔ وہ واپس اسٹڈی میں آئی، باتھ روم کا دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ اگر وہ لوگ اسٹڈی کا دروازہ کھول لیتے تو وہ بھاگ کے باتھ روم میں چھپ سکے۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ باتھ روم کے ساتھ دیوار سے لگ کے بیٹھی تھی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسٹڈی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا ابھی تک دروازہ بجا رہا تھا۔ شمسا کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اونچا بولتے ہوئے افسانے کو کوس رہی تھی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، شاید چابی ڈھونڈنے گئے تھے۔ افسانے چوکس ہو کے بیٹھ گئی۔ ادھر وہ لاک کی چابی ڈھونڈے اور ادھر وہ باتھ روم میں لاک ہو جائے۔ وہ لوگ پھر آئے، شاید چابی نہیں ملی تھی۔ اونچی آواز میں اسے دروازہ کھولنے کو کہا۔ افسانے نے اٹھ کر میز پہ رکھا پیپر نائف اٹھایا اور واپس دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ وہیں سہمے ہوئے انداز میں ابھی بھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ مہرداد کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ، بے بسی سے کہتے آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ زینب کبرا کے گھر پہ تھی۔ انہیں رہ کر افسانے کا خیال آ رہا تھا۔ انہوں نے مہرداد کو کالز کی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں بچی کی سلامتی کی دعا کی۔ وہ شمسا کو جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ جانی نقصان نہیں پہنچائے گی افسانے کو، لیکن جسمانی تکلیف جس حد تک ہو وہ دینے کی کوشش کرے گی۔ انہیں پتا تھا وہ لوگ افسانے کو ڈرائیں گے تاکہ وہ خود ہی یہ ملک چھوڑ کر چلی جائے، پھر بھی وہ پرسکون نہیں رہ سکتی تھی۔ انہوں نے کبرا سے کہا کہ وہ ڈرائیور کو ان کے ساتھ بھیجے، وہ واپس جانا چاہتی ہے، لیکن کبرا نے کہا کہ اس وقت جانا ٹھیک نہیں، وہ صبح ہوتے ہی انہیں واپس بھجوا دے گی۔ زینب ان کی بات مان تو گئی، لیکن وہ وقفے سے مہرداد کا نمبر ملا رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں تھا یہ لڑکا۔ کتنی ہی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کمرے میں دائیں بائیں چکر لگا کے ٹانگوں کو سیدھا کیا۔
इसी वक्त दरवाज़ा बजा था। ए लड़की सुनो, शमसा की करख्त आवाज़ आई। हम चाहें तो लॉक तोड़कर अंदर आ जाएं, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम खुद बाहर आ जाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना सामान उठाओ और अपने इस घर से चली जाओ। दोबारा वापस मत आना यहाँ। बोलो मंजूर है? उसकी बात पर अफसाने चुप करके दरवाजे को देखती रही। मेहरदाद को बुलाएं, बोली तो आवाज़ में खराशें थी। मेहरदाद नहीं आएगा, वो जब गायब होता है तो महीनों वापस नहीं आता। तुम फैसला कर लो, सुबह तक का वक्त है, फिर हम दरवाज़ा तोड़वा देंगे। मेहरदाद को बुलाएं। उसकी बात के जवाब में अफसाने की एक ही तकरार थी। वो बुड़बुड़ा कर 2-4 गालियों से अफसाने को नवाजते वापस चली गई थी। अफसाने का फ़ोन तो लैपटॉप के साथ वहीं लाउंज में पड़ा रह गया था। स्टडी का लैंडलाइन फ़ोन काम नहीं कर रहा था, शायद बाहर से उन्होंने कनेक्शन काट दिया था। उसे ठंड लग रही थी। वहाँ मौजूद दीवार के कबर्ड से उसे एक छोटा कंबल मिल गया था। हीटर भी मौजूद था। उसने हीटर चलाकर कंबल अपनी गिरद लपेटा और वहीं पड़े सोफे पे सिमट कर बैठ गई थी। उबैद रज़ा की भारी हाथ के थप्पड़ की वजह से उसका दायां गाल सूज गया था। सर भी दर्द कर रहा था। शमसा ने जानबूझ के बालों को झटके दिए थे। मेहरदाद कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ यार, बेबसी से कहते उसने सर सोफे के पुश से लगाया था। उसने अपने घर वालों को याद करना चाहा। वो सब लोग इस वक्त मारमीने और आयत की निकाह की तैयारियों में होंगे। सब एक साथ इकट्ठे होंगे। क्या वो उसे याद कर रहे होंगे? क्या उन्होंने उसे कॉल की होगी? नहीं, वो समझे होंगे कि उस वक्त वो सो रही होगी। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर वालों को सोचते उसके ख्याल की वो वापस मेहरदाद की तरफ भटकी थी। वो उसे बेतरह याद आया था। उसे वो रात याद आई थी जब वो बुखार में पूरी रात उसका ख्याल रखता रहा था। उसके सीने से लगकर कितने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। इस वक्त इस सोफे पे सिमट कर बैठते उसे अपने महरम की मौजूदगी से महसूस होने वाली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास याद आया। वो क्यों चला गया था? उसे नहीं चाहना चाहिए था। दीवार पर लगी घड़ी 3 बजा रही थी। उसकी आंखें नींद के भार से बोझल होती बंद हो गई थी। मेहरदाद कहाँ हो तुम? जहन में आखिरी ख्याल भी उसी का था। मैंने तुमसे कहा था और अब भी कहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। जब तुम मुझे छोड़ जाओगे मैं तुम्हारे बारे में किससे पूछूंगा? ये दिल बहुत बेकरार है, लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है। दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था। अफसाने खुली आंखों से तेज़ी से उठ के बैठी, दहल कर दरवाज़ा को देखा था। अफसाने बीबी, मैं हूँ सकीना, दरवाज़ा खोले, मुलाजमा की मोहताज सी आवाज़ पे अफसाने दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे। मेहरदाद आ गया? सकीना से पूछते हुए उसने दिल में दुआ की कि वो आ गया हो। नहीं, वो नहीं आए। आप बाहर आ जाएं। अफसाने बिना जवाब दिए वापस सोफे पर बैठ गई थी। सकीना थोड़ी देर दरवाज़ा बजा के चली गई। मेहरदाद कब आओगे? बोलते हुए गला दर्द कर रहा था। उस लड़के ने बहुत बेरहम अंदाज में उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। घुटनों में सर दिए उसने जलती आंखें बंद की थी। ज़ैनब को कुबरा खातून का ड्राइवर 9 बजे घर के बाहर ड्रॉप करके वापस चला गया था। ज़ैनब घर के अंदर दाखिल हुई तो शमसा लाउंज में ही बैठी थी। बहुत जल्दी वापस आ गई तुम? ज़ैनब के सवाल के जवाब में शमसा चुपते हुए अंदाज में बोली थी। आना ही था, हमेशा के लिए थोड़ी गई थी। उन्होंने सादगी से कहा था। माँ, वो लड़की अभी तक नहीं निकली स्टडी से। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा पूरा पाँव जल गया है। आपने रोक दिया, वरना मैं उसके अभी तक किसी लॉक मेकर को बुलवा के दरवाज़ा खुलवा लिया होता मैंने। शमसा की बड़ी बेटी सौलेहा गुस्से से बोलते हुए लाउंज में दाखिल हुई थी। हमने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। अब देखना, उबैद खुद आके इससे बात करेंगे तो इस लड़की को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ज़ैनब खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे। स्टडी रूम में छुपी बैठी है तुम्हारी चहेती, रात से वही है। शमसा ने उसे ऊपर जाते देख के कहा था। स्टडी? लेकिन क्यों? ख्वाम खा, हमने तो बस आराम से इतना पूछा था कि यहाँ से कब जाओगी। वो मोहतरमा मेरी बेटी और मुझ पर गर्म सूप फेंक कर स्टडी रूम में छुप गई है। तुम इधर आओ, खाना तो नहीं दिखाओ, ज़्यादा तो नहीं चला। कंधे उचकाकर कहते वो सालिया की तरफ मुतवज्जो हुई थी। ज़ैनब स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। अफसाने, ज़ैनब आंटी, मेहरदाद को बुलाएं। ज़ैनब की आवाज़ सुनकर आंखें आंसुओं से भर गई थी। दाद को बुला दें प्लीज़, टप टप करके गिरते आंसुओं के दरमियान वो भराई आवाज़ में बोली थी। अफसाने बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हें देखना है। तुम ठीक हो ना? ज़ैनब की फ़िक्रमंद सी आवाज़ आई थी। मेहरदाद को बुला दें, कोई तो उसको बुला दो। पूरी रात रो रो के गला बैठ गया था, अब तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अफसाने, मेरी बात सुनो, सब ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ इधर। तुम दरवाज़ा खोलो। ज़ैनब को वो ठीक नहीं लग रही थी। आप नहीं थी, कोई भी नहीं था।
یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ مہرداد کو بلا دے، اسے کہ افسانے بلا رہی ہے، وہ آ جائے گا، پلیز اسے بلا دے۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ زینب دروازہ بجا بجا کے تھک ہار کے واپس آ گئی تھی۔ نہیں کھولا نا دروازہ اس ڈرامے باز لڑکی نے۔ بھئی ایسا بھی کیا ہوا؟ ذرا سی بات ہی کی تھی، اس کے ڈرامے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ ناخوت سے ناک چڑھا کے کہتے وہ پلیٹ میں رکھے فروٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ دوپہر ڈھلنے والی تھی جب آخردار مہرداد کا نمبر زینب کے فون کی سکرین پر جگمگایا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ صرف افسانے کا نام لے پائی تھی۔ دوسری طرف وہ پریشان ہو گیا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ وہ جلدی سے آ جائے اور کال بند کر دی، کیونکہ اسی وقت رضا پہلوی کی آمد ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ اذلان رضا اور عبید رضا بھی تھے۔ وہ سلام دعا کر کے سیدھا اپنی اسٹڈی کی طرف گئے تھے، لیکن دروازہ لاک تھا۔ انہوں نے سکینہ کو بلوایا۔ دروازہ کیوں لاک ہے؟ وہ افسانے بی بی اندر ہیں، سکینہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس لڑکی نے گرم سوپ کا پتیلا مجھ پر اور بچوں پر پھینکا، پھر اسٹڈی روم میں چھپ گئی۔ شہروز اور صالح کا پورا پیر جل گیا ہے، شمسا نے جلدی جواب دیا۔ عبید رضا نے شمسا کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ وہ لڑکی مہرداد کی بیوی ڈر کے مارے رات سے اسٹڈی میں چھپی ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شمسا اسے ڈرانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ شمسا کی بات سنتے رضا پہلوی نے جیب میں ہاتھ مار کے چابیاں نکالیں، لیکن انہیں یاد آیا کہ چابیاں گاڑی میں رہ گئی تھی۔ ایکسٹرا کیز لاؤ، انہوں نے سکینہ کو حکم دیا تھا۔ صالحہ فوراً چابیاں لے آئی۔ شمسا نے گھور کے اسے دیکھا۔ رات جب انہوں نے اس سے ایکسٹرا کیز مانگی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اسٹڈی کی ایکسٹرا کیز نہیں ہے۔ صالحہ نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ افسانے ان سب کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہوتے دروازہ لاک کیا تھا۔ رضا پہلوی نے اسے بھاگ کر واش روم میں چھپتے دیکھ لیا تھا۔ اے لڑکی باہر نکلو، انہوں نے آواز بلند سے اسے باہر بلایا تھا۔ افسانے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لڑکی میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ باہر آؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، باہر آؤ۔ جب تک میرا شوہر نہیں آتا میں باہر نہیں نکلوں گی۔ پہلے مہرداد کو بلائے، پھر ہوگی جو بھی بات ہے۔ پوری کوشش کر کے افسانے نے آواز کو کپکپانے سے روکا تھا۔ رضا پہلوی جھنجھلا کر اسٹڈی روم سے باہر آئے تھے۔ زینب اسے باہر نکالو کسی طرح، زینب سے کہہ کر وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زینب ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہروز بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ کچن میں پانی پینے گیا جب اس لڑکی نے سوپ ان پہ گرایا تھا۔ اسی وقت مہرداد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ ہارن پر ہاتھ رکھ کے ہٹانا بھول گیا تھا شاید۔ 1 منٹ بعد وہ بھاگتے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ان سب کو دیکھ کے اس کی نظروں نے افسانے کو تلاشا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ افسانے کہاں ہے؟ وہ زینب کی طرف بڑھا تھا۔ سلام دعا بھول گئے ہو تم؟ رضا پہلوی نے طرز کرتے اور سے اس کا حلیہ دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنگلوں کی خاک چھان کے آیا ہو۔ بکھرا حلیہ، بے ترتیب بال، سرخ پڑتی آنکھیں۔ افسانے کہاں ہے؟ وہ رضا پہلوی کی طرف مڑا۔ 1 سیکنڈ ان کے جواب کا انتظار کیا، پھر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ زینب کی بات پر وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ وہ تمام رستے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا آیا تھا۔ اب وہ جلد از جلد اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، صحیح سلامت۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ افسانے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ افسانے، ادھر ادھر دیکھتے اس نے زور سے اس کا نام پکارا تھا۔ دل کی دھڑکن سست پڑ گئی تھی۔ افسانے کا نام لیتے وہ مرنے والا ہو رہا تھا۔ مہرداد! افسانے کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتا رہا۔ کہاں تھے تم؟ میں نے تمہیں اتنا بلایا۔ افسانے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگایا تھا، مضبوطی سے۔ افسانے نے بھی دونوں بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ ایک آنسو مہرداد کی آنکھ سے ٹوٹ کر افسانے کے بالوں میں گم ہوا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، اس کے پاس تھی۔ اس کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ کچھ دیر اس کی موجودگی محسوس کرنے کے بعد افسانے نے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ تم کہاں تھے؟ مہرداد نے اس کی رو رو کر سوجی آنکھیں دیکھی۔ تم نے کہا تھا چلے جاؤ۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اس نے غور سے اس کا سوجا ہوا گال دیکھا تھا۔ تو کیا ضروری ہے کہ تم میری ہر بات سنو؟ تم ان لوگوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آئندہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اونچا کرتے جائزہ لیا۔ گردن پہ بھی نشان تھے، جیسے کسی نے سخت ہاتھوں سے گلے سے پکڑا ہو۔ وعدہ کرو۔ افسانے نے زکام زدہ سانس کھینچی تھی۔ وعدہ۔ انگوٹھا اس کی گردن کی نشان پر پھیرا۔ کس نے یہ کیا یہ؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تمہیں بخار ہے؟
اس کی گرم سانسیں، ہاتھوں سے نکلتی تپش اسے واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں کہیں اور لے جاؤ، اس گھر سے دور۔ بہتے آنسوؤں میں بمشکل اس نے اپنی بات پوری کی تھی۔ لے جاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ دونوں ہاتھ نرمی سے اس کے رخساروں پر رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ عبید رضا نے تھپڑ مارا، یہاں۔ چہرہ موڑ کر دایاں گال دکھایا۔ اس عورت نے ادھر بالوں سے پکڑا، گردن کے پیچھے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس لڑکے نے ادھر سے پکڑا، گلے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بتایا، وہی لڑکا جس کی آنکھ کے نیچے کٹ ہے۔ اس نے گلا دبایا میرا، سانس بند ہوا تھا۔ بھرائی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ بات مکمل کی۔ مہرداد کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ تم سامان پیک کرو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کا گال تھپک کے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مہرداد نے غور سے اس کا خوفزدہ ہونا دیکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف بڑھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آؤ۔ وہ لاؤنج پہ پہنچا تو شاید سامنے ہی عبید رضا اذلان رضا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مہرداد کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ جو کچھ ہوا تھا۔ مہرداد نے نظر گھما کے شمسا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے نظر ملنے پر استرائیاں مسکرائی تھیں۔ شہروز کو مہرداد کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن اسے تسلی تھی کہ وہ رضا پہلوی کے سامنے اسے کچھ نہیں کہے گا۔ افسانے کا ہاتھ نرمی سے تھپک کر چھوڑتے وہ سیدھا شہروز کی جانب بڑھا تھا۔ گلے سے پکڑ کے اسے صوفے سے اٹھایا، رستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مار کے ہٹاتے شہروز کو گھسیٹتے ہوئے دیوار تک لایا اور پوری طاقت سے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ کچن میں کام کرتے ملازموں تک نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ رضا پہلوی باقی سب دہل کر اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ مہرداد نے بائیں ہاتھ سے گریبان سے پکڑ کر شہروز کو کھینچا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا اور دوبارہ دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تم نے؟ ہاں۔ ایک اور زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ مارا۔ شہروز کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ دیوار کے ساتھ لگانے سے پیٹھ پر دھکا لگا تو سینے میں دل کی جگہ درد ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اذیت میں تھا۔ عبید روکے اسے، یہ میرے بیٹے کو مار دے گا۔ شمسا کی چیختی آواز پر عمید اور اذلان رضا مہرداد کو روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھے تھے۔ مہرداد چھوڑو اسے۔ وہ دونوں شہروز اور مہرداد کی گرفت سے سب چھڑانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن جتنا وہ اس کا بازو پکڑ کے پیچھے ہٹاتے، وہ اتنے زور سے ہاتھ کا دباؤ شہروز کے گلے پہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ شہروز کے نرخرے سے عجیب سی آواز نکل رہی تھی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہہ نکلا تھا، چہرے کی رگیں پھول گئی تھی۔ شمسا دل پہ ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مہرداد رضا پہلوی چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے، اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگے شہروز کے پیر زمین سے اوپر اٹھ رہے تھے۔ وہ پھانسی گھاٹ پر لٹکے وجود کی طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اگر کچھ دیر اور مہرداد اسے ایسے ہی پکڑے رہتا تو اس کی سانسیں ٹوٹ کر دنیا سے اس کا رابطہ منقطع کر دیتی۔ مہرداد چھوڑو اسے۔ زینب کی فریادی آواز بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اذلان اور عبید مل کر مہرداد کو کھینچ کر پیچھے ہٹا رہے تھے، لیکن وہ پاؤں تھے زمین پر جمائے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ افسانے بے یقینی سے مہرداد کا جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو جار سے مار دینے کے دربے تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہٹیں، پیچھے ہٹیں۔ اذلان اور عبید کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے مہرداد تک پہنچی تھی۔ اسے کہو چھوڑ دے میرے بیٹے کو، شمسا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہرداد رکو، چھوڑو اسے۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے آواز دی تھی۔ مہرداد، وہ اس کے بازو کے نیچے سے ہو کر اس کے سامنے ہوئی اور پیر مہرداد کے پیروں پر رکھتے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے اس کی گردن پہ منہ چھپایا تھا۔ مہرداد، وہ اس کا نام لیتے ہوئے بالوں پر گرفت ہلکی سی مضبوط کی اور مزید منہ اس کی گردن میں گھسیڑا تھا۔ مہرداد کی گرفت شہروز پر ڈھیلی ہوئی تھی، اسے چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹا۔ شہروز پوری قد سے فرش پر آ رہا تھا۔ اذلان اور عبید شہروز پر جھکے، ہاتھ لگا کر چیک کیا، سانس چل رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ مہرداد نے دونوں ہاتھ افسانے کے گرد باندھے، تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے۔ شمسا اور عبید کو شہروز کو اٹھانے کی کوشش کرتے دیکھا۔ افسانے کو خود سے علیحدہ کیا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے جھک کر اس کے پیشانی کو لبوں سے چھوا تھا۔ جاؤ، کمرے سے ضروری سامان لے کے آؤ، جاؤ، شاباش، نرمی سے کہتے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ سکینہ، تم ساتھ جاؤ۔
وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ افسانے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ نہیں کہتے، تمہیں جو کہا وہ کرو۔ جاؤ، شاباش، سکینہ کو اس کو لے جاؤ۔ سکینہ کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ افسانے سکینہ کے ساتھ چلے گی تو وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم پاگل ہو؟ رضا پہلوی نے لب بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ بے نیازی سے کہتا وہ صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ خدا تم سے پوچھے مہرداد، کیا حال کر دیا میرے بیٹے کا؟ شمسا کی چلاتی ہوئی آواز پر مہرداد نے بھوئیں سکیڑ کے اسے دیکھا تھا۔ میری بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی بھی اولاد ہے اور اس کا حال بھی بگاڑا جا سکتا ہے۔ اطمینان بھرے لہجے کے برعکس آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ مہرداد، تم حد سے بڑے ہو۔ عبید رضا کی گھراٹ پر مہرداد نے نظریں ان کی طرف گھمائی تھیں۔ جسے آپ حد کہہ رہے ہیں وہ صرف ٹریلر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بس اتنے میں چھوڑ دوں گا؟ جتنی اذیت میری بیوی نے جھیلی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا آپ سب کو۔ آپ نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے لہجہ تبریز میں پڑتی برف جیسا سخت تھا، سرد تھا۔ تم اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے ماموں کو دھمکی دے رہے ہو؟ شرم لحاظ بالکل ختم ہو گیا ہے تمہارے اندر سے۔ اذلان رضا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کوئی آپ کی فیملی پر اٹیک کرے، آپ اسے شرم لحاظ دکھائیں گے؟ اس کے ہاتھ پیر نہیں توڑیں گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے تھے۔ رضا پہلوی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھے اسے سب کو دو بدو جواب دیتے دیکھ رہے تھے۔ مہرداد کا یہ انداز انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں وہی بغاوت نظر آئی جو انہوں نے برسوں پہلے افسوں رضا کے آنکھوں میں دیکھی تھی۔ یہ وہ بغاوت تھی جو محبت کی مٹی سے نمو پاتی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو بے خوف کر دیتی تھی، نڈر بنا دیتی تھی۔ مہرداد کے لہجے میں سلگتی محبت کی تپش ان کو محسوس ہو گئی تھی۔ انہیں شک تو پہلے ہی تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ مہرداد نے انہیں جو کہانی بنا کر سنائی تھی اس شادی کے حوالے سے وہ ساری جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ معاملہ یہی ختم کرو سب، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ابھی شہروز کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ یہ ختم نہیں ہوا، تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تم نکلو یہاں سے باہر، تم اپنا حشر دیکھنا۔ عبید کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ اوہ، تو آپ میرے پیچھے گنڈے لگائیں گے؟ ہونٹ گول کر کے بولتے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ کون روکے گا مجھے اگر میں ایسا کروں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تم تبریز سے باہر نہیں جا سکو گے اگر میں نہ چاہوں۔ ان کے سنگین لہجے پر رضا پہلوی نے بیٹے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ عبید، مت بھولو وہ بھانجا ہے تمہارا۔ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے دھمکیاں دو۔ رضا پہلوی نے بیٹے کو تنبیہ کی، جبکہ مہرداد چپ کر کے عبید رضا کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں تپش تھی۔ بابا، آپ اس میں مت پڑیں، آپ کو تو کبھی اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ افسوں کو بھی آپ نے ایسے ہی سر چڑھا رکھا تھا۔ کیا کیا پھر اس نے؟ بھول گئے؟ آپ کی مرضی پر اپنی پسند کو ترجیح دی۔ آپ کو زندگی میں پہلی بار اپنی دی ہوئی زبان سے پھرنا پڑا۔ بھول گئے وہ سب کی جو کبیر کے رشتے کو انکار کرتے وقت اپنا قول جھوٹا کرنے پر برداشت کرنی پڑی تھی۔ عبید رضا نے پرانی بات کا حوالہ دیا جب افسوں نے اپنی مرضی سے عارفین ہاشمی کا انتخاب کیا تھا اور رضا پہلوی کے طے کیے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ افسانے بیگم بیگ لے کر سیڑھیوں کے دہانے پہ آئی، سر جھکا کر نیچے دیکھا۔ اسے ماحول سنگین محسوس ہوا۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھے رضا پہلوی، زمین پر خون آلودہ منہ کے ساتھ لیٹے شہروز، اس کے ساتھ بیٹھے شمسا اور ارسلان، تیز تیز بولتے عبید رضا، چپ کر کے ان کو گھورتا مہرداد۔ یہ عبید رضا بھی عجیب انسان ہے، ڈیفنس کرنا تک نہیں کرنا آتا تھا۔ کیسے مہرداد کو کھینچ کھینچ کر ہٹا رہے تھے۔ کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے وہ خود ہی چھوڑ دیتا اس لڑکے کو۔ ذہن میں آتے ہی سوچ پر بے ساختہ استغفر اللہ پڑا تھا۔ حد ہو گئی، اپنے شوہر کے بارے میں ایسا خیال، لیکن گدگدی تو کر سکتے تھے، تب بھی وہ چھوڑ دیتا اس لڑکے کو۔ ایک اور سوچ دماغ میں آئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر دوبارہ استغفر اللہ پڑھا اور دھیان ان کی آوازوں پہ لگایا تھا۔ عبید، تم پرانی باتوں کو درمیان میں مت لاؤ، غلطی تم سب کی ہے۔ تم سب لوگوں نے کیوں اس کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا؟ اس لڑکی سے معذرت کر لو، اپنی بات ختم کرو۔ جپٹنے والے انداز میں انہوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے اور اس کی بیوی کو چھوڑوں گا نہیں، دیکھتا ہوں یہ کیسے۔ مہرداد نے ان کی بات کاٹی تھی۔ ایک منٹ، کیا نام ہے اس آدمی کا بھلا سا؟ وہ جو فراڈ، اسمگلنگ اور مافیا کے لیے کام کرنے وغیرہ کے الزام میں لوگوں کو پولیس کو مطلوب ہے؟
یہ اور بات ہے کہ پولیس اسے کچھ نہیں کہتی۔ وہی جس نے حسین تبریزی کو مار کر اس کی لاش تبریز کے میدانوں میں گھسیٹی تھی۔ کافی دہشت ہے اس کی۔ ہاں، سعادت تبریزی ہے نا؟ اس کی طرف دیکھ کر اس نے نام کنفرم کرنا چاہا تھا۔ وہ اکثر اوقات آپ کے پاس نظر آتا ہے۔ بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے اس سے۔ خوشگوار۔ آنکھیں گھما کر آخری لفظ ادا کیا۔ اس کی شہ پر دھمکیاں دے رہے ہیں نا آپ مجھے، ہے نا؟ وہ پہلے بھی آپ کے حق کافی کام کر چکا ہے، بدلے میں آپ بھی اسے فیور دیتے رہتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ عبید رضا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ رضا پہلنی نے سے حیرت سے بیٹے کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مہرداد سچ کہہ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مجھے اپنی بہرمی کہہ رہا تھا۔ سعادت تبریزی کا نام اس لیے مشہور تھا، عبید مافیا کے لوگوں سے ملتا تھا، اتنے خطرناک لوگوں سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے سعادت تبریزی سے، تمہیں میں خود کافی ہوں۔ انہوں نے پہلو بدلا تھا۔ یہ بات مہرداد کو کیسے پتہ چلی تھی؟ ایک منٹ۔ داد نے فوراً فون نکال کر کوئی نمبر ملایا تھا۔ فون کا سپیکر رکھا۔ داد دو شرمن سپیکر سے گونجتی آواز کو عبید اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ سعادت تبریزی کی آواز تھی۔ وہ سانس روکے مہرداد کو دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہو تبریزی؟ اس کا حال پوچھ کر چپتی ہوئی نظروں سے عبید رضا کی حیران و پریشان شکل دیکھ لی تھی۔ میں نے شادی کر لی۔ اس بات پر فون کہ دوسری طرف سے خوشی کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کسی نے میری فیملی سمیت مجھے تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بقول اس کے وہ مجھے تبریزی سے باہر قدم نہیں رکھنے دے گا۔ مبارک وصول کر کے اس نے سنجیدگی سے اخبار پڑھنے والے انداز میں گویا اسے اطلاع دی تھی۔ کون؟ نام بتاؤ۔ سعادت تبریزی کی سرد آواز گونجی تھی۔ تمہارے جان پہچان کے لوگ ہیں، انفیکٹ تمہاری شے پر دھمکی دے رہے ہیں وہ مجھے۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے میں اس کا سر اتاروں یا تمہارا؟ پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر صوفے پہ آ کے بیٹھا تھا۔ میرے غسیل لڑکے، مجھے نام بتاؤ اس کا، جو بھی ہے۔ اس کے پورے خاندان کا سر تمہاری شادی کی دعوت میں کتوں کو ڈالوں گا، یہ سعادت تبریزی کا وعدہ ہے۔ اس کی آواز کی سنگینی نے عبید رضا کو جھٹری لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود لوگ حیرت سے مہرداد کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے بات کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام جان پہچان نہیں ہے۔ وہ یقیناً بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میری ماں کے خاندان سے ہے وہ، تعلق کا لحاظ آڑے آ رہا ہے، ورنہ اس سے حساب کتاب تو میں خود برابر کر لیتا۔ چلو فون رکھتا ہوں، ملتا ہوں تو بتاتا ہوں تمہیں تفصیل سے۔ میں عبدل کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ تم اپنے آستینوں میں تعلق داروں کے نام پر سانپ پالو۔ بیزاری سے بولتے اسے تانا مارا تھا۔ ان سانپوں کو دودھ پلانا آتا ہے تو ان کا سر کچلنا بھی آتا ہے۔ تم ابھی غصے میں ہو؟ ادھر آ جاؤ۔ اپنی اس بچی کو پاس مت جانا۔ اس بچی کے پاس مت جانا۔ نئی نویلی دلہن کو کیوں خود سے خوفزدہ کرتے ہو؟ غازان ابھی آیا ہوں۔ آ جاؤ، پرانے دن یاد کرتے ہیں جب تم غازان کی آنکھیں اپنے چاقو سے نکالنے والے تھے، برادر انسنابی۔ یا پھر اگر دلہن بھی تمہاری طرح غسیل ہے تو انکار کر دو۔ تبریزی کی بات پر مہرداد نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب اس کو کیا بتاتا کہ وہ نئی نویلی دلہن کیسے اس کے بال کھینچتی ہے۔ پھر کبھی اپنا بدلا ہوا لہجہ خود مہرداد کو بھی محسوس ہوا تھا۔ اس کی بات پر تبریزی کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ مہرداد نے جلدی سے فون بند کیا، ایک نظر ان سب کے چہروں پہ ڈالا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ میں دھمکی نہیں دوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ میری فیملی سے دور رہیں، ورنہ اپنے خاندان کی قبریں کھودنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ انہیں تنبیہ کر کے وہ رضا پہلوی کی طرف مڑا۔ بابا، آپ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا نا کہ یہ گھر میرے نام ہے؟ انہیں کہیں اپنا سامان باندھیں اور یہاں سے جانے کی تیاری کریں۔ وہ شہروز کی طرف بڑھا، ایک زوردار ٹھوکر ان کے پیٹ میں ماری۔ شمسا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ شہروز دوہرا ہوتا گھٹنے پیٹ سے لگائے بمشکل کر رہا تھا، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مہرداد چلیں، افسانے زینے اترتی نیچے آئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ بیگ اس سے لیا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
गाड़ी रोड पे आई तो अफसाने ने उसका संजीदा चेहरा देखा। वो लब पीछे ड्राइव कर रहा था। तुम्हें बुखार है? तुमने दवाई ली? नरमी से सवाल किया था। डर भी लगा था। थोड़ी देर पहले जो उसका जुनूनी अंदाज देखा था, अफसाने ने झुर्झुरी ली थी। मैं तुम्हारी न्यूयॉर्क की टिकट करवा देता हूँ, तुम वापस जा रही हो। उसकी बात पर अफसाने ने चौंक के उसे देखा था। वो उसे वापस भेजने की बात कर रहा था। क्यों? उसका तो दिल ही डूब गया था। गले में कुछ अटका, शायद आंसू। वो यकटक उसे देखे गई। आरेज, उठो, बात सुनो। वो गहरी नींद में था जब दूर से किसी की आवाज़ आती महसूस हुई। आरेज, उठो यार, तुम क्या स्लीपिंग ब्यूटी बने हुए हो? अब की आवाज़ साफ थी। रायत। वो बंदी बंदी आंखें खोलते हुए खुद पर झुके रायत को देखकर हैरान हुआ था। क्या हुआ? सब ठीक है? आंखें मसलते वो उठ के बैठा था। हाथ बढ़ा के बेड साइड टेबल पर फ़ोन पर टाइम देखा। रात का 1 बज रहा था। सब ठीक है, तुम उठो, हम बाहर जा रहे हैं, बात करते। वो दाएं बाएं हिलते जल्दी में लगता था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कोई नहीं जा रहा, वो भी इस वक्त। वो वापस से कंबल खींच के लेट गया था। एक तो तुम केट करते ही गायब हो गए, हमारे साथ बैठे भी नहीं, और अब तुम बाहर जाने से भी इनकार कर रहे हो। उसने आगे बढ़ के उससे कंबल खींचा था। रायत यार, क्या है, सोने दो। वो बर्थडे तो कब की ख़त्म हो गई, तुम लोग अब भी तक जाग रहे हो। सुबह निकाह भी है तुम्हारा, जाओ जाके सो जाओ, नहीं तो शक्ल से नहुसत टपकेगी। आरएस बेजार हुआ था। उसका बिल्कुल मूड नहीं था इस वक्त आवारा गर्दियाँ करने का। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, ये पहनो और चलो। जैकेट उठाकर उसके मुंह पे मारी थी। आधी रात को मुसीबत पड़ती है। आरेस ने बुड़बुड़ाते हुए जैकेट और जॉगर्स पहने थे। वो घर के दाखिली दरवाजे पर आए तो वहाँ अरमीने और दरख्शे से पहले से मौजूद थी। जैकेट्स, मफरल, जॉगर्स, वो पूरी तैयारी से खड़ी थी। आरेज ने दरख्शे को देखने से एतराज़ बढ़ता था। क्या आरेज भाई कब से इंतज़ार कर रहे हैं? अब जल्दी चलें, आर्मी ने तेज़ बोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरख्शे भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे थी। आरेज ने एक नज़र रायत को देखा। वो कंधे उचकाकर मीने और दरख्शे की पैरवी करता दरवाज़ा पार कर गया था। इतनी ठंड में आखिर क्या ज़रूरत है इस आवारा गर्दी की? आरेज की बात पर रायत ने उसे घूर के देखा था। तुम चुप नहीं हो सकते यार, इतना अच्छा मौसम है, एंजॉय करो, क्या ठंड ठंड लगा रखी है। उसे झुड़कते हुए दरख्श और मीने की तरफ बढ़ गया था। आरेज ने गर्दन उठाकर आसमान को देखा और फिर सर घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया था। वो इस वक्त सुनसान सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी तले मौजूद थे। आरेज ने आंखें सुकेड़ कर इन तीनों को देखा था। वो अपने अपने फ़ोन निकाल कर कैमरा फिल्टर चेक कर रहे थे। क्यों भला? आरेज कराह के रह गया था। उसे समझ आ गई वो लोग यहाँ पर तस्वीरें बनाने आए थे। तुम इसलिए मुझे नींद से उठा के लाए हो? उसने हैरत से रायत को देखा था। आर्मीने और रक्षे ने दोनों थोड़े फासले पर जाके हाथों से जेस्चर बनाते पोज दिया। अब रायत उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। साथ ज़ाहिर है अब तुम दोनों साथ में रात के इस पहर वॉक पर क्यों आऊँगा तुम्हारे साथ, मज़े से कहता वो मुख्तलिफ एंगल से उनके इंस्टाग्राम और एस्थेटिक क्लिक करने में मगन था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए आर्मीने को स्ट्रीट लाइट पिक्चर्स लेनी थी, तुमने मेरी नींद ख़राब की। नफ़ी में सर हिलाते वो बेयकीन था। ये तुम्हारे लिए सिर्फ है? बताऊंगा आर्मीने को उसके भाई के नादिर ख्यालात। तुम इंतहा के कोई बेशरम आदमी हो। आरेज ने दांत पीसे थे। और तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? अब के बार रायत को भी तब चढ़ी थी। तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ज़रा देखो अपनी बहन का चेहरा, कितनी खुश है वो। तुम उसकी खुशी पर अपनी नींद को तरजीह कैसे दे सकते हो? किस किस्म के हार्टलेस इंसान हो तुम। शर्म दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। शट अप। वो उसकी ड्रामाबाजी से बेजार हुआ था। सेम टू यू। अब ये पकड़ो और हमारी तस्वीरें बनाओ। मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा कर वो जाकर रोड के दरमियान में खड़ा हुआ था। आर्मीने और दरख्शे ने उसके दाएं बाएं पोजीशन संभाली थी। अब वो लोग ऐसे पोज दे रहे थे जैसे उन्हें पता ना हो कि वो कैमरे पर हैं। आरेज ने लब भींच कर रायत की एक्टिंग देखी थी, फिर सर झटक कर तस्वीरें खींचने लगा था। निगाहें भटक भटक कर दरख्शे पे जा रही थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे नज़र भर के ना देखे। उनका फ़ोटोशूट पूरा हुआ तो दरख्शे ने आरेज की तरफ आई थी। अब हम ग्रुप फ़ोटोज़ लेंगे, तुम भी आ जाओ। फ़ोन उसके हाथ से लेते वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट आरेज इस बात पे सर हिलाते उसके साथ शामिल हुआ था। दो रोड पर भागते हंसते एक दूसरे को तंग करते बहुत सारी तस्वीरें बनाकर वो वापस आ रहे थे। जब
تمہیں ستارے پسند ہیں؟ درخشے نے آسمان کی طرف دیکھتے آریز سے سوال کیا تھا۔ آرمین اور رائٹ چلتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ ویسے بھی جب وہ دونوں ساتھ ہوتے تو کم ہی کسی اور کو توجہ دیتے تھے۔ آریز نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں اس وقت وہی 4 زیرو ہوں گے۔ ستاروں کی چھاؤں تلے خاموشی، کھلا آسمان، اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنیاں، سامنے موڑ نظر آتا، اگر وہاں سے مڑے تو حیدر ولا دکھائی دیتا تھا۔ ستارے کسے ناپسند ہوتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل، لیکن وہ صرف دور سے اچھے لگتے ہیں۔ ان کی ساری خوبصورتی اسی فاصلے میں چھپی ہے، دھیمی آواز میں کہتے وہ سبق روی سے آریز کے ہم قدم تھی۔ اب ان کو دیکھو، یہ جھرمٹ کی صورت نظر آتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا؟ لیکن اس نے گردن موڑ کر چلتے آریز کو دیکھا تھا۔ تمہیں پتا ہے، اگر ان ستاروں کو قریب سے دیکھو تو یہ اکیلے ہوتے ہیں۔ They burn alone۔ یہ اپنے نزدیک آنے والوں کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ خطرناک ہوئے نا؟ خوبصورت اور خطرناک۔ اس کی بات پر آریز کی گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ آریز کے قدم سست پڑے تھے۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر ٹکٹ کیسے کروا سکتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا ایسا کرنے کو؟ زکام زدہ آواز میں پوچھتے اس نے پرسکون انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتے داد کو دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی پرسکون تھا یا پھر خول چڑھا رکھا تھا؟ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تم یہاں پر خوش نہیں ہو؟ تم ہمیشہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اتنا برا سلوک ہوا تمہارے ساتھ، میں تمہیں زبردستی ساتھ لایا اور پھر تمہاری حفاظت بھی نہیں کر پایا۔ انفیکٹ تم مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ یہاں رہنے کا کوئی ایک بھی ریزن نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے کوئی؟ بے تاثر انداز میں بولتے وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ افسانے نے رخ گاڑی کی ونڈو کی طرف موڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی مہرداد پہ ظاہر ہو۔ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ کیا وجہ تھی اس کے وہاں رہنے کی؟ وہ اسے سند میں اپنی اسی اپارٹمنٹ لے آیا تھا جہاں اس نے پچھلے 2 دن گزارے تھے۔ اندر آ کر چابیاں میز پہ پھینکتے وہ کچن کی طرف گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکال کے بخار چیک کیا۔ 103۔ مہرداد نے لب بھیجے تھے۔ وہ واپس آیا تو افسانے کو وہیں کھڑے دیکھا جہاں وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کب کی ٹکٹ کروائی ہے؟ لب کاٹتے وہ اداس نظر آئی تھی۔ 2 گھنٹے تک ریحان آئے گا، وہ تمہیں ایئرپورٹ لے جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ اعتبار کا بندہ ہے۔ وہ ان بہت کم لوگوں میں سے ہے جن پہ میں اعتبار کرتا ہوں۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں افسانے سے پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ افسانے نے آگے بڑھ کر ہتھیلی اس کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ اسے لگا کسی نے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ مہرداد تمہیں بھی بہت تیز بخار ہے، کوئی دوائی لی تم نے؟ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے وہ ایک دم فکر مند ہوئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے ہے، آرام کروں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، تم کچن میں جا کے کچھ بنا لو اپنے لیے، سامان موجود ہے۔ وہ مشکل اپنی بات پوری کر کے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر وزنی ہو رہا تھا، پوری دنیا گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں آ کے وہ سیدھا باتھ روم کی طرف گیا۔ اسے پتا تھا 103 بخار کے ساتھ وہ کوئی میڈیسن نہیں لے سکتا۔ پہلے بخار کا زور ٹوٹتا ہے، پھر کوئی دوائی کھائی جا سکتی ہے، اس لیے نہانا ضروری تھا۔ افسانے کچن کی طرف گئی۔ بھوک تو اسے واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیک فوڈ کو فرائی کرتے اس کا دھیان مہرداد کی طرف تھا۔ وہ مطمئن نہیں تھی، وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھا کے وہ واپس کمرے میں آئی تو مہرداد کہیں نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مہرداد تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر آیا تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے وہ اندھے منہ بیڈ پہ گرا۔ افسانے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مہرداد بیڈ کے ساتھ جا کر اسے آواز دی تھی۔ کوئی جواب نہ آنے پہ وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہرداد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ بے سود ہو کر لیٹا دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ داد مجھ سے بات کرو۔ اسے کندھے سے پکڑ کے سیدھا کیا تھا۔ مہرداد وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کان اس کے منہ کے پاس جھکایا تھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت مہرداد کا فون بجا تھا۔ افسانے نے فون اٹھا کر دیکھا، ریحان لکھا آ رہا تھا۔ افسانے نے کال آن کی۔ سلام داد سر، حشاش بشاش لہجہ کسی لڑکے کی آواز تھی۔ ریحان؟ افسانے نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، ساتھ ہی مہرداد کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جی میں ریحان، آپ افسانہ میم ہے نا؟
دوسری طرف وہ شاید اس سے واقف تھا۔ مہرداد کو بہت تیز بخار ہے، کسی ڈاکٹر کو لے کے آ کر اس کے اپارٹمنٹ آؤ جلدی۔ میں ابھی آتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ مہرداد سر کا خیال رکھیں، میں نکل رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ جلدی جلدی کہتے وہ کال بند کر گیا تھا۔ افسانے ٹھنڈا پانی باؤل میں لے آئی۔ پٹیاں رکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ اسے ایکٹیو دیکھا تھا، اس وقت ایسے بے سکھ پڑا تھا تو افسانے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ پانی انہیں بے ہوشی میں بڑبڑایا تھا۔ جگ سے پانی گلاس میں ڈال کے وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، بازو کے سہارے اس کا سر تھوڑا سا اونچا کیا، گلاس اس کے خشک لبوں سے لگایا۔ اسے پانی ملا کر گلاس سائڈ پر ٹیبل پر رکھا تھا۔ مہرداد اٹھ جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ اس کے گال پہ رکھے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دباتے وہ ریحان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما یہ دیکھے ذرا، اتنا ہیوی میک اپ کر دیا ہے، کتنی عجیب لگ رہی ہوں۔ افسانے روحان سی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سفید پاکستانی فراک میں سرخ دوپٹہ سلیقے سے سر پہ سیٹ کیے میک اپ کے فائنل لک کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ عجیب نہیں لگ رہا، مناسب میک اپ ہے۔ اسے ڈپٹا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے مصنوعی منہ لگا دیا ہو۔ یہ مطمئن نہیں تھی۔ بکو مت، اس کے ڈپٹنے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ چلے باہر بلا رہے ہیں سب۔ آریز کمرے میں آیا تو آرمینے کو دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں ستائش تھی۔ آج تو تم کافی اچھی لگ رہی ہو، اس نے تعریف کی تھی۔ کتنی سڑی ہوئی تعریف ہے، کافی اچھی لگ رہی ہو، منہ بنا کر اس کی نقل اتاری تھی۔ تو اور کیا ہوتی ہے تعریف؟ اب چلو۔ اس کے برابر میں آ کر آنکھوں سے بازو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آرمینے نے مسکراتے ہوئے اسے کہنی سے تھاما تھا۔ وہ آریز اور سارا کے معیت میں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پورے لاؤنج کو خوبصورتی اور سادگی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ آرمینے کو آتے دیکھ کر رائت اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ آریز اور آرمینے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کے رکے تھے۔ آریز نے مسکراتے ہوئے آرمینے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے رائت کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہلکا سا جھکا، پھر سیدھا ہوا اور آرمینے کا ہاتھ تھام کے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، دونوں گھروں کے افراد اور ایک دو فیملی فرینڈز تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا، گردن موڑ کے ساتھ بیٹھی آرمینے کو دیکھا۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں دبکتا اس کا خوبصورت چہرہ، وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرنے کے بعد سب سے پہلے آریز نے آ کے رائت کے گلے لگا تھا، نکاح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد گھر والے بھی باری باری آ کر ان دونوں سے ملتے انہیں نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ سارا، افسانے کا فون ابھی تک آن نہیں ہوا؟ حیدر زمان نے آہستہ آواز میں سارے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا دل اس کے لیے بہت پریشان ہے حیدر، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا فون آف ہو، وہ بھی آج کے دن جب اسے پتا تھا کہ اس کی بہن کا نکاح ہے۔ آپ نے مہرداد کو کال کی؟ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کی ہے، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا، پہلے کال جا رہی تھی، اب نمبر بند ہے۔ چلو تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہوگی، بزی ہوگی کہیں، وہ رابطے کر لے گی۔ سارا کو تسلی دیتے وہ دل ہی دل میں خود ایران جانے کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ سارا پھیکا سا مسکراتے ان کے پاس سے اٹھ کر فاطمہ کے پاس جا کے بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں سارے فیملی کے گروپ فوٹوز کے بعد لان میں ہی دلہا دلہن اور ساری فیملی کا فوٹو شوٹ ہوا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ لوگ اندر آئے تھے۔ مجھے ایک بات کرنی ہے، رائت کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے کہیں لے کر جانا ہے ارمن کو، ایک سرپرائز ہے یا گفٹ سمجھ لیں، اگر آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ سادگی سے بات کرتے ان سب کو دیکھا تھا۔ نہیں تم دونوں جاؤ، آرمینے کا سرپرائز ہے تو ہم کیوں نئے کپل کے درمیان کباب میں ہڈی بنے؟ فاطمہ کی شرارت سے کہنے پر لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لیکن میں تو جاؤں گا ساتھ، مجھے دیکھنا ہے کیا سرپرائز ہے۔ آریز نے آنکھیں پٹ پٹا کے رائت کو دیکھا تھا۔ درخشے تم بھی ساتھ چلی جاؤ بیٹا۔ سارا کے کہنے پر درخشے نے ایک پل سوچا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی دیکھنا تھا کہ رائت آخر کون سا گفٹ سرپرائز دینا چاہ رہا ہے آرمینے کو۔ وہ چاروں ایک ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ او مائی گاڈ رائت، کیا سچ میں تم نے یہ پینٹ ہاؤس خرید کر ارمن کے نام کر دیا؟ آریز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ شیشے کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت پینٹ ہاؤس۔ رائت، آرمین نے خوشی سے چہکتے ہوئے رائت کے گلے لگی تھی، پھر اس سے الگ ہوتے دونوں پہلوؤں سے فراک پکڑ کر اونچا کرتے بھاگ کر لیونگ روم تک گئی تھی۔ گھوم کر 2 چکر لگائے، یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا گھر ہے۔ درخشے کی تعریف کو رائت نے سر کو خم دے کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے وصول کیا تھا۔
یا عزیزی یو سیٹ دا بار ٹو ہائی. اب میرا کیا ہوگا؟ میری بھی شادی ہونی ہے، مجھے بھی ایسا ہی گفٹ کرنا پڑے گا اپنی برائڈ کو. یار مصنوعی طور پر رونی شکل بناتے آریس کا بیچارہ انداز. درخشے نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا. اس کا بولنے کا انداز بہت پیارا تھا، اٹریکٹیو. کمینے یہ ٹھیک نہیں کیا تو نے، اتنے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے. بات کے اختتام پر بچوں کی طرح رونی شکل بنائی تھی. ہاں ٹھیک ہے، تم اس طرح بولتے ہوئے کیوٹ لگتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری بیوی اور بہن کے سامنے مجھے گالیاں دو. رائد نے اس کے بال بگاڑے تھے. اوہو، میرے بالوں کو کچھ مت کرو. بالوں پر کوئی مذاق نہیں. شیشے کے سامنے جا کر بال سیٹ کرتے اسے تنبیہ کی تھی. درخشندے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس نے آج نوٹس کیا تھا آریس کی آواز کافی خوبصورت تھی. اسے ایسے بن کر جان بوجھ کے بچکانہ انداز میں بولتے اور بھی اچھا لگ رہا تھا. بہت خوبصورت گھر ہے. آرمین نے پورا گھر دیکھ کر آئی تھی. تم نے بیلکنی میں نہیں دیکھی ہوگی، چلو میں دکھا دوں. رائد اس کا ہاتھ تھام کر ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا. وہاں سے ٹیرس کا دروازہ کھول کر وہ بیلکنی میں آئے تھے. پورا شہر وہاں سے نظر آ رہا تھا. یا اللہ، یہ کتنا پیارا ویو ہے. ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایکسائٹیڈ انداز میں کہہ رہی تھی. تمہیں پسند آیا؟ اس میں مطلب واقعی پیارا ہے. رائد نے پیچھے ہٹ کے اس کی کمر پہ بازو حائل کرتے تھوڑی آرمینے کے کندھے پہ ٹکائی تھی. یہ سچ میں بہت پیارا ہاؤس ہے. پیٹ پہ ہاتھ رکھے رائد کے بازو پر ہاتھ رکھتے آرمینے نے گردن پیچھے کی طرف جھکائی تھی. ہم شادی کے بعد جب نیو یارک آیا کریں گے، یہی رہیں گے انشاءاللہ. جذب سے بولتے وہ رائد کی طرف پلٹی تھی. تھینک یو. بازو اس کے گلے میں حائل کیے تھے. اینی تھنگ فار یو. اس کے سر سے سر ٹکراتے وہ ہلکا سا ہنسا تھا. واؤ، بیسٹ لک. درخشندے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. دیکھو تو کتنی اچھی تصویر آئی ہے. وہ دونوں فون پر جھکے. تصویر واقعی بہت اچھی آئی تھی. شکریہ یا عزیزی. درخشے نے سر کو خم دے کر اس کی شکریہ وصول کی تھی. واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ بس چلتے ہیں ابھی. آفٹر یو. سر کو خم دیتے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا. وہ لوگ گھر واپس آئے تو ڈنر کے بعد آرمینے نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے، اسے نیند آئی ہے. سارا اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئی. چینج کر لو پھر میڈیسن لے کے سو جاؤ، اوکے؟ آرمینے کا گال تھپتھپا کے وہ محبت سے بولی تھی. ہاں، میں آ جاؤں؟ رائد کمرے میں داخل ہوا تھا. آ جاؤ، آؤ بیٹا. سارا نے مسکرا کے اسے دیکھا. تم دونوں باتیں کرو، میں جاتی ہوں. سارا کے جانے کے بعد رائد آرمینے تک آیا تھا. وہ ابھی تک برائڈل ڈریس میں تھی، جولری بھی نہیں اتاری تھی. رائد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جھمکے کو چھوا تھا. مائی برائڈ، یو آر ہاف آف مائی سول. لب ہلکی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. وہ سر اٹھائے سادگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. شفاف آنکھیں جن میں صرف رائد کا عکس تھا. نیما مسکراتے لب رائد کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری تھی. وہ گہرے سانس لیتے نظریں ہٹا گیا تھا. میں الوداع کرنے آیا ہوں، میں ابھی چلا جاؤں گا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے. کیا مطلب؟ چلے جاؤ گے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ بے چین ہوئی تھی. 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے. نرمی سے اس کے ہاتھ سہلائے. چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے تھے. پھر کب آؤ گے؟ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. اسے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا. اپنا خیال رکھنا. ہاتھ نرمی سے دبا کر چھوڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. رائد. آرمینی کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے. یو آر ایکٹنگ سو ویئرڈ اینڈ یو ڈڈنٹ ایون ہگ می. اتنا عجیب بہیو کر رہے ہو، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی. رائد نے پلٹ کے اسے دیکھا تھا. وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے واپس ہی نہ آنا ہو. یہ آخری اس سے بات مکمل نہیں ہو پائی تھی. دل بھر آیا تھا. حلق میں نمکین آنسوؤں کا ذائقہ گھل گیا تھا. دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اس نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی تھی. آرمین اس کی طرف بڑھتے اس نے نرمی سے اسے گلے لگایا تھا. دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی. شش، ریلیکس، میں کہیں نہیں جا رہا. اس کے بال سہلاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی. میں دبئی جانے کی بات کر رہا ہوں. میری فلائٹ ہے، تمہیں پتہ ہے نا. ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اسی سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے. میں بہت بزی ہو جاؤں گا، شاید جلدی چکر نہ لگا سکوں. تم پریشان مت ہو، تھوڑے سے وقت کے لیے جا رہا ہوں. میں بہت جلد واپس آؤں گا. اسے خود سے لگائے چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے. پتہ نہیں وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو. تو ایسے نہ کہو، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. وہ خفگی سے اس سے الگ ہوئی تھی. ڈرا مت کرو، تمہیں پوری دنیا سے چھپا لینے کا دل کرتا ہے.